बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 11 अक्टूबर और जुमे की सुबह है और एग्जैक्टली 2 हफ्ते रह गए हैं, 14 दिन रह गए हैं। और इन 2 हफ्तों में 2 महाज के ऊपर, एक सियासी और एक आइनी और कानूनी महाज के ऊपर जंगो जदल जो है कि वो होनी है। और ये आखिरी जंगो जदल का मार्का होना है इस्लामाबाद और रावलपिंडी में। और इसके बाद फिर ये ख्याल किया जा रहा है कि 25 अक्टूबर तक इसमें एक असाब शिकन लड़ाई है और इसमें जो फरीक जीतेगा वो मुकद्दर का सिकंदर होगा, और जो कामयाब ना हुआ वो 9-2-11 यानी फरार हो जाएगा इस मुल्क से। इसके ऊपर आपसे हम कुछ डिटेल शेयर करेंगे। और दूसरा मामला जो है कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हमने पिछले वीलॉग में भी कहा कि बहुत तेज़ी के साथ जो है कि वो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं। ग्रैंड जिरगा अमन के हवाले से बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, कुछ वो शेयर करेंगे। और फिर तीसरी बात जो है कि वो इमरान खान की मुलाकातें जो है कि उसके ऊपर पाबंदी और उनकी सेहत के हवाले से बड़ी तशवीशनाक इतलात मुराद सईद ने ट्वीट किया, जुल्फी बुखारी ने ट्वीट किया, बैरिस्टर गौहर उमर अयूब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके अंदर इमरान खान की जान को खतरात के हवाले से बड़ी गहरी तशवीश का इजहार किया। और ये कहा गया कि इमरान खान, उनकी अहलिया, उनकी 2 बहनें, उनको गिरफ्तार किया गया, किसी को कोई मुलाकात नहीं करने दी जा रही। और एक बहन उनकी अभी जो है कि वो जो आज़ाद है, उनका मुतालबा किया जा रहा है कि उनकी एटलीस्ट मुलाकात करवाई जाए, ताकि जो ये इतलात आ रही हैं कि पिछले 5-7 दिन से उनको बिल्कुल सेल से बाहर नहीं निकाला गया, कोई मुलाकात नहीं, जेल के अंदर भी उनको बड़ी संगीन सूरत हाल का सामना है और उनको खाने पीने के हवाले से भी और बिल्कुल रोशनी के अंदर भी बिल्कुल नहीं आने दिया गया। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं कि बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले जो सबसे अहम नुकता जो है कि 2 हफ्ते 2 महाज और फिर 9-2-11। एक महाज सियासी है, एक महाज जो है आइनी और कानूनी है। सियासी महाज के ऊपर आज आपने देखा कि बिलावल भुट्टो साहब जो है कि नवाज शरीफ साहब भी इस्लामाबाद, बिलावल भुट्टो साहब भी इस्लामाबाद, इन दोनों की पंजाब हाउस के अंदर मुलाकात हुई और मिसाक जमहूरियत को उनको एक बार फिर तकरीबन जो है कि वो 18-19 साल बाद उनको याद आ रहा है और आइनी अदालत और अदलिया के हवाले से बहुत सी चीज़ें वो करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ पार्लिमानी कमेटी जो खसूसी है, उसका इजलास जो है कि वो आज 11 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया गया, खुर्शीद शाह की सदारत में होगा, इन कैमरा इजलास होगा। और तवक्को ये की जा रही है कि उस इजलास के अंदर कुछ जो 26वीं आईनी तरमीम के नुमाया खदो खाल है, उसके ऊपर कोई बहस मुबैसा किया जाएगा, कुछ चीज़ें शेयर की जाएंगी। दूसरी तरफ जो है कि पीएस पार्टी का वफ्द एक बार फिर JUI के अमीर मौलाना फजल रहमान साहब से मुलाकात करने गया है और उस मुलाकात के अंदर भी मुजवज़ा आईनी तरमीम के हवाले से बातचीत हुई। लेकिन अभी तक कोई मुसवदा, क्योंकि ना पीपल्स पार्टी के पास है, ना JUI के पास है, ना नून लीग के पास है, तो इसलिए ये सारी की सारी गुफ्तगू जो है वो पानी में बधानी ही साबित हो रही है। और JUI का अभी भी मौक़िफ़ जो है कि वो बड़ा वाज़ेह तौर पे है। और जो कामरान मुर्तज़ा जो उनके सेनेटर भी हैं और उनकी लीगल टीम को हेड भी कर रहे हैं, और जो आईनी मुसवदा तैयार किया जा रहा है JUI का, उसमें वो नुमाया तौर किरदार अदा कर रहे हैं। वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर भी रह चुके हैं और उन्होंने भी पब्लिकली जो है कि बड़ी अहम बातचीत की और जिसके अंदर उन्होंने इस तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया है कि किसी तौर के ऊपर भी जजेस को एक्सटेंशन या उस तरह की अदालतें जिस तरह की नून लीग या एस्टैब्लिशमेंट चाह रही है या पीएस पार्टी चाह रही है, जिसमें बुनियादी इंसानी हकूक, हाई कोर्ट्स के ऊपर कतगन, सुप्रीम कोर्ट्स के ऊपर कतगन, या नई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के हवाले से भी जो है कि कामरान मुर्तज़ा की राय है कि JUI समझती है कि नई अदालतें कायम करने और नए बजट और पैसे वसाइल को ज़ाया करने की बजाय ऑलरेडी जो अदालतें हैं उन्हीं में ये एक तरमीम कर दी जाए कि जो पहले टॉप के 5 जजेस होंगे वही जो हैं कि आइनी मामलात के ऊपर उन्हीं के ऊपर बेंच मुश्तमिल होगा। तो इस तरह से कोई इजाफी फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं बनेगा और कोई इजाफी जो है कि स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर और सारी चीज़ें जो हैं कि वो भी नहीं होंगी। लेकिन ये मामला जो है कि ये किसी तौर के ऊपर भी इस्टेब्लिशमेंट और नून लीग को और पीपल्स पार्टी को काबिल कबूल नहीं, क्योंकि बगौल नजम सेठी इस किस्म के अरेंजमेंट की तो ये पूरा का पूरा सिस्टम जो है वो घर चला जाएगा। और ये जितना भी इलेक्शन, 2 नंबर इलेक्शन और जो फॉर्म 47 का इलेक्शन, सारा का सारा जो है कि इसमें जो ख्वाजा आसिफ साहब भी कह चुके हैं कि अगर ये अदलिया रही, काजी साहब चले गए, तो उसके बाद ये सब के सब लोग घर चले जाएंगे। तो एक तरफ ये मामलात हो रहे हैं, दूसरी तरफ नंबर पूरा नहीं हो रहा। ये अब पत्थर पे लकीर है, ये साबित हो चुका कि हुकूमत के पास 2/3 नहीं है। जावेद लतीफ़ साहब ये कहते हैं कि जी कि घी अगर सीधी उंगली से नहीं निकलता तो टेढ़ी उंगली से निकाला जाएगा। अब ये टेढ़ी उंगली वही है कि आप बच्चियाँ उठा लें, अगवा कर लें, बीवियाँ, बेटियाँ, बहनें, माएँ, उनको अगवा कर लें, घरों को तोड़ें, जैसे कि रहीम यार खान में आपने देखा।
اور یہ نمبر پورا نہیں ہے اسی وجہ سے کہ ابھی جو نون لیگ اور حکومتی اور اسٹیبلشمنٹ کے جو ماؤتھ پیس ہیں آپ بڑی عجیب و غریب خبریں دیکھیں گے اب سوشل میڈیا کے اوپر. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب پی ٹی آئی نے اپنے ہی 7 ارکان کو اغوا کر لیا اور اس میں جو نام دیے جا رہے ہیں سیف اللہ بڑو، زین قریشی، جاوید اقبال، خواجہ شیراز اور اس قسم کے نام دیے جا رہے ہیں. اور خواجہ شیراز کے ہی پارلیمنٹ لاجز کے اندر گھس کے نامعلوم لوگوں نے توڑ پھوڑ کی تھی. سیف اللہ بڑو کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان میں ریفرنس بھیج دیا گیا. اسی طرح سہیل سلطان جو سوات سے رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئے ان کا بھی ریفرنس بھیجا گیا. اور سہیل سلطان اور سیف اللہ بڑو کا جو ریفرنس ہے وہ 21 اکتوبر کو الیکشن کمیشن نے اس کے اوپر تاریخ بھی رکھ لی سماعت کے لیے. تو یہ جتنی جلد بازی الیکشن کمیشن سہولت کاری اور حکومت جو ہے کہ وہ بندے ڈھونڈ کے ان کو نوٹسز ذریعے کر رہی ہے، تو یہ ساری چیزیں اس چیز کی عکاسی کر رہی ہیں کہ جن پہ تکیہ تھا وہ پتے ہوا دینے لگے. جناب وہ ممبران جو ہے کہ اب ان کو بھی اندازہ ہو چکا ہے کہ جو کہیں کمزور تھے یا کہیں نہ کہیں کسی سٹیج کے اوپر شاید کسی نے کوئی یقین دہانی کرائی ہوگی، جن کے اوپر امید لگا کے بیٹھی ہوئی تھی حکومت، اب وہ لوگ بھی جو ہے کہ ان کو سپورٹ نہیں کر رہے، جس کی وجہ سے ان کو نوٹسز کیے جا رہے ہیں، ان کو توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، ان کے اوپر حملے کیے جا رہے ہیں، یا ان کو الیکشن کمیشن نے طلب کر کے یہ دھمکی یا ڈراوا دیا جا رہا ہے کہ اگر آپ حکومت کو سپورٹ نہیں کریں گے تو آپ کو ہم اس طریقے سے نااہل کر دیں گے. تو یہ چیزیں ساری کی ساری چل رہی ہیں. دوسری طرف قانونی محاذ کے اوپر قاضی فائز صاحب کے پاس جو ہے کہ ابھی صرف 14 دن ہیں، 15-25 کو وہ ختم ہو جائیں گے. ان 14 دنوں میں سے بڑی انٹرسٹنگلی اگر آپ دیکھیں تو صرف 7 ورکنگ ڈیز ہیں قاضی فائز صاحب کے لیے. وہ ان 7 ورکنگ ڈیز میں اس حکومت کو کیا سپورٹ کر سکتے ہیں، کیا فیصلے دے سکتے ہیں؟ نل بٹا نل، 0/0. کیونکہ ابھی جو آج 11 اکتوبر ہے، جمعہ ہے، آج ورکنگ ڈے ہوگا. 12-13 ہفتہ اتوار عدالتی کام نہیں ہوتا. پھر 14-15-16 جو ہے کہ وہ ویسے اسلام آباد کے اندر عام تعطیلات کا اعلان کر دیا گیا ہے ایس سی او کانفرنس کی وجہ سے. اس کے بعد پھر جو ہے کہ 17-18 2 دن ہوں گے ورکنگ ڈے. 19-20 پھر ہفتہ اتوار آ جائے گا، اور پھر 21 سے 25 تک جو ہے کہ وہ 5 دن. تو اس طرح سے 17-18 اور 21 سے 25 یہ 7 دن ہوں گے قاضی فائز صاحب کے لیے بطور چیف جسٹس. ان کے اندر جو ہے کہ وہ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے. ابھی آج 11 کو جو ہے کہ انہوں نے وہ انٹرا پارٹی الیکشن پی ٹی آئی کا جو ہے کہ اس کی نظر ثانی کی درخواست رکھی ہوئی تھی، لیکن آلریڈی پی ٹی آئی اس کے اوپر درخواست دے چکی ہے کہ ان کے سینئر کونسل حامد خان جو ہے کہ وہ بزی ہیں، اس لیے اس کو فی الحال جو ہے کہ التوا اس میں کر دیا جائے. اور اس کی بنیادی وجہ بھی یہی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ قطعاً کوئی 1% بھی امید نہیں کہ قاضی صاحب نظر ثانی کے اندر جو ہے کہ پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ کریں گے. تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اس معاملے کو ابھی زیر التوا ہی رکھا جائے. 2 ہفتے رہ گئے ہیں، 1 ہفتہ چھٹیوں میں گزرے گا، 1 ہفتہ قاضی صاحب کا جو ہے کہ ورکنگ ڈیز میں ہوگا. اور یہ گزر جائے تو پھر نئے چیف جسٹس آئیں اور پھر نئے معاملات ہوں گے. تو الیکشن کو پورے کے پورے جو چیلنج کیا گیا ہے وہ معاملہ بھی کھل کے سامنے آنا چاہیے اور اس کے بعد ہوگی. اس طرح سے جو ہے کہ یہ دیکھے جائے گا. دوسری طرف جو ہے کہ قانونی محاذ کے اوپر اس الیکشن کمیشن سے اس وقت سپریم کورٹ سے 0 امید. وہ جو 63A کا فیصلہ ہونا تھا، جو قاضی صاحب کر سکتے تھے، آخری حد تک جا کر وہ سارا کچھ انہوں نے کر دیا. اب حکومت پھر بھی بندے نہیں توڑ سکی. اب ان کی امیدیں الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ ہیں. جیسے ایک طرف ہم نے کہا کہ سہیل سلطان اور سیف اللہ بڑو کو 21 اکتوبر کے لیے نوٹس جاری کیا گیا، سماعت رکھی گئی، اور دوسری طرف پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی نے اپنے ان ارکان کو جو غالباً 20 سے زائد ہیں کہ جنہیں ریزرو سیٹ الاٹ کر دی گئی تھیں لیکن سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کے نتیجے میں پھر ان کو سسپینڈ کیا گیا، اور پھر الٹیمیٹلی مخصوص نشستوں کا جب فیصلہ آیا وہ ساری کی ساری نشستیں پی ٹی آئی کو دے دی گئیں. تو ان کو ایک بار پھر جو ہے یہ ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ وہ 17 اکتوبر کو اسلام آباد ہر صورت کے اندر پہنچ جائیں، کیونکہ اس وقت امکان یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 17 یا 18 کو پارلیمنٹ کا قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلایا جائے گا، اور اسی ہفتے میں کیونکہ صرف یہ 17-18 سے 25 کے درمیان یہی 5-7 دن ہیں جن کے اندر کچھ نہ کچھ ترامیم کی جا سکتی ہیں. تو اگر اس وقت کچھ پیش کیا جائے، الیکشن کمیشن سے ایک جعلی قسم کا بے شک نوٹیفیکیشن لے لیا جائے کہ ان ممبران کا نوٹیفیکیشن کر دیا جائے، ان سے ووٹ کروایا جائے، اور آئین ترمیم جو ہے کہ وہ پاس کروائی جائیں. چیلنج ہوں گی سپریم کورٹ میں، پھر دیکھا جائے گا کیا ہونا ہے کیا نہیں. وہ ساری چیزیں جو ہے کہ یہ وہاں پہ اس انداز کے اندر بھی کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ 2-3 محاذ جو ہیں کہ بڑے گرما گرم چل رہے ہیں. لیکن جو سب سے اہم چیزیں ہیں وہ ابھی اس کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ عمران خان کی ملاقات کے اوپر جو پابندی ہے اس میں بنیادی جو وجہ بتائی جاتی ہے وہ یہی ہے کہ یہی وہ 2 ہفتے ہیں جس کے اندر عمران خان نے اگر کوئی ایک بھی کال دی اور کہا کہ پورا پاکستان بند کر دو یا پارلیمنٹ ہاؤس کو آگے گھیرا ڈال لو اور یہاں پہ کوئی اجلاس نہیں ہونا چاہیے یا کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، تو پھر اس کو روکنا مشکل ہو جائے گا. تو اس لیے عمران خان سے تمام رابطے منقطع کیے گئے ہیں اور ان کو تنہائی میں رکھا گیا ہے، اور ان کے تمام
جو ملنے والے لوگ تھے ان کو اٹھا لیا گیا، انتظار جو تھا جو ان کے وکیل فوکل پرسن ہے ان کو بھی اٹھا لیا گیا، گرفتار تو نہیں ہے، لاپتہ ہیں وہ. تو یہ اس لیے بنیادی طور پہ کیا گیا تاکہ عمران خان کی کوئی آواز، کوئی میسج، کوئی چیز باہر نہ آئے جس کی بنیاد کے اوپر جو ہے کہ کریں. لیکن اس میں اب جو ہے کہ اگر ان کی ملاقات نہیں بھی ہوتی تو یہ اب پی ٹی آئی پارٹی کو سوچنا ہوگا کہ جو نقطہ عمران خان کا تھا وہ سب کو معلوم ہے وہ کیا چاہتے ہیں، تو اب اس کو کیسے تکمیل تک پہنچانا ہے یہ ان کو کرنا ہوگا. دوسری طرف جو ہے کہ کے پی کے اندر بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، بڑی پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے. گرینڈ چرکا ہوا پہلی نشست جو ہے کہ اس کے اندر پی ٹی ایم کے لوگوں کے ساتھ جو ہے کہ ارکان اسمبلی اور حکومتی لوگ جو ہے کہ اپوزیشن اور سب لوگ جو ہے کہ پہلی نشست کر چکے ہیں، دوسری نشست آج پھر ایک بار ہوگی. اور وزیر اعلیٰ علی مین گنڈا پور جو ہے کہ وہ خود ان سے ملاقات کریں گے. پی ٹی ایم کے جو لوگ جاں بحق ہوئے تھے پولیس کی فائرنگ سے، ان کی نماز جنازہ کے اندر بھی ارکان اسمبلی نے، صوبائی اسمبلی، قومی اسمبلی نے، عوامی نمائندوں نے شرکت کی، یکجہتی کا اظہار کیا. اور دوسرا جو ہے کہ یہ وہ پازیٹیو سائن ہے کہ اب انگیجمنٹ کریں، اب لوگوں کی گفتگو کو دہشت گردی کے زمرے میں مت لے کر آئیں، آپ لوگوں کی آزادی اظہار کو ڈیجیٹل ٹیررزم قرار دے کر ملک کے اندر نفرتیں نہ پھیلائیں. یہ انگیجمنٹس بڑھیں گی تو خود بخود لوگ جو ہے مین اسٹریم میں آئیں گے. اور اسی اسلام آباد پنڈی کے اندر ہم نے دیکھا پی ٹی ایم جو عمران خان کو کمزور کرنے کی سازشیں کی جا رہی تھی تو خود اسٹیبلشمنٹ نے، حکومت نے پی ٹی ایم کو سپورٹ کر کے یہیں پنڈی اسلام آباد کے اندر ان کے جلسے ریلیاں ہونے دی تھیں. تو کیا اس وقت ان کو خیال نہیں آتا سیاسی مقاصد کے لیے آپ چھوڑ دیں؟ یہ آوازیں جو ہوتی ہیں یہ امن کی بات کر رہے ہیں، جرگہ جو ہے امن کے لیے ہو رہا ہے، تو پھر اس پہ کسی کوئی خدشہ، کوئی نقصان یا کوئی تحفظات نہیں ہونے چاہیے. تو لیٹس سی دیکھتے ہیں کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. آج تک لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.